السلام عليكم. درست الله رحمة للعالمين نبينا محمد وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأولياء أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم العالمين الشافع المذنب سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذريته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين وشفع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وبيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم رحمة للعالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك العالمين شافع المذنبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آله وآل بيته وأولاده وذرياته وأزواجه وأصحابه وأوليائه وأمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبينا محمد وعلى آله وذرياته وأصحابه وأوليائه كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مہربانی করে 8 পারা সূরা আনাম 8 পারা সূরা আনাম মেহরবানি করে 159 নম্বর আয়াত 159 ayat number 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. پاک دربار، نور رحمت بھرا دربار، مغفرت دربار، نور دربار، شانتی منگل کلیان حاصل আমরা আল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামেল মুর্শিদের কোটি শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে, শুকরিয়া আদায় করে তৌফিক দান করেন। আমিন সুম্মা আমিন। আমার কোনো ইলম নেই, আমল নেই, জ্ঞান নেই, আকল নেই, মেহরবানি করে দুই চারটে আয়াত মুর্শিদের হুকুমে কে পালন করার জন্য তিলাওয়াত করেছি, মেহরবানি করে দেখবেন। ইন্নাল্লাযীনা ফাররাকু দীনাহুম ওয়া কানু শিয়াআ। اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین فرقوا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو فرق کر دیا، جدا جدا کر دیا یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ بن گئے، ایک ایک فرقے میں بن گئے، لست منہم فی شیء، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، بس ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر ان کو کیا ہوا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اس کی وہ خبر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو کوئی نیکی کرے گا فلہ عشر امثالها، تو اسے اس نیکی کے 10 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کرے گا تو فلا یجزا الا مثلها، تو وہ شخص اس گناہ کے بدلے اتنے ہی پائے گا، یعنی اس برائی کا بدلہ صرف اس کے برابر ہی پائے گا، اس کی سزا اتنی ملے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-3 باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرق کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے جو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیے ہیں، جنہوں نے الگ الگ بنا لیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے 73 فرقے ہوں گے، اور 73 میں سے صرف ایک ہی فرقہ ہوگا کہ جو جنتی ہوگا۔ یہ کتنا خطرناک یہ معاملہ ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بہت لوگ ہیں جو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کرتے ہیں، اس لیے کہ عقائد و نظریات، ہمارا عقیدہ کہتے ہیں جس چیز پر ہمارا خیال پوری طرح سے جم گیا، جیسے اللہ ایک ہے، اس پر خیال ہمارا جم گیا، یہ عقیدہ ہوا۔ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ اس خیال پہ ہمارا دماغ، دل، دماغ سب جم گیا۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، اور اس کے ساتھ شافع محشر ہیں، ان کے تئیں جو بھی عقیدہ ہمارا جو ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پر صلاۃ السلام بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ہم لوگ جانتے ہیں۔ ہم لوگ تو اس کے پہلے جو دعا کرتے تھے، دعا ہی میں جیسے حاضر پیر ناظر پیر، آپ لوگ جانتے ہیں حاضر پیر ناظر پیر، تو جب ہمارے اولیاء اللہ حاضر پیر ناظر پیر ہو سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بدرجہ اولا وہ ہو سکتے ہیں، بدرجہ اولا وہ حاضر ہو سکتے ہیں اور ناظر ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بحث کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خانقاہ ہے،
مولانا اعظم غاچی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں پہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے، کوئی ادھر ادھر سے نہیں آیا۔ اس میں اگر کوئی گھسڑنا چاہتا ہے، کوئی اپنا الگ تھلگ راستہ اگر کوئی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ ہم یہاں اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے آئے ہیں، ہم یہاں دربار کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ نہیں دربار کو ہی ٹھیک کر دیں گے، اور ٹھیک وہ کریں گے جو ان کا طریقہ ہے، اور ان کا طریقہ جو ہے پرے ہٹا ہوا طریقہ ہے، نہ ان کا تعلق صوفیاء کرام سے ہے، نہ اولیاء اللہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تبع تابعین سے ہے، بالکل الگ ہے، اور اس کو اس میں وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ افسوس ان باتوں کا ہے۔ اور گزشتہ ہفتہ جس طرح سے سورہ منافقون کی جو کچھ جو تلاوت 4 آیت جو پڑھی گئی، تو اس طرح سے ہم لوگ جب دیکھیں گے اپنے آس پاس میں، کوئی ہے سمجھتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا ہے، کوئی پہچانتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا ہے، بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر بول رہا ہوں اسی بات کو کہ بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جیسے ولی کے بھیس میں شیطان جگہ جگہ ٹولی بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یا پھر جماعت کی شکل میں ہو یا پھر اکیلے ہو، اڈا بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسی میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو یہاں بھی آ کر کے شریک ہو جاتے ہیں، اور یہاں شریک ہو کر کے پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بچا کر کے رکھے۔ یہ بہت ہی یہ جو دور چل رہا ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح سے کہ آخری وقت میں ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ کو لینا۔ آگ ہاتھ میں لینا جتنا مشکل ہے، ایمان بچانا اتنا مشکل ہو۔ تو ہم لوگ جو ہیں اگر کوئی وہ بول دیا ایسے، وہ بول دیا ایسے، وہ بول دیا ایسے، اس کی طرف ہمارا کام چلا جاتا ہے، دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے دربار سے کیا حکم ہوتا ہے، دربار میں ہمیں کیا ہدایت کی جاتی ہے، مولانا صاحب غاچی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ کیا ہے، ہمارے پانچوں مرشد کا راستہ کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا۔ جب ان کو ہم دیکھیں گے، ان کو فالو کریں گے، ہمارا صحیح راستہ انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ کیا ہم اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا؟ تو یہ راستہ سیدھا کن کا راستہ ہے؟ وہی نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین بندوں کا راستہ ہے، اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ اور اولیاء اللہ ظاہر ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کا طور طریقہ، عمل، عقیدہ، نظریہ سب کچھ بالکل ان لوگوں سے ملتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا سلسلہ ملتا ہے، جن کا سلسلہ، جن کا تعلق صحابہ اکرام سے ہے، تابعین سے ہے، تبع تابعین سے، ایسے لوگوں کا، اور اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ، ان سے ہمارا تعلق، ہمارے دربار جو ہے اہل سنت و جماعت ہے، اور اسی سے ہمارا تعلق ہے، اسی کے مطابق ہمارا سب کچھ ہمیں چلتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، وہ قانون شیعہ اور گروہ در گروہ ہو گئے، الگ الگ گروپنگ کر کے بیٹھ گئے، تو لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ایسے لوگوں سے کچھ نہیں۔ انما امرهم الی اللہ، بے شک ان سب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، تو قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب جب دے گا، اس وقت وہ ان کو کیا ہوا، پھر وہ خبر دے گا ان کے کاموں کا، جو کام جو کرتے تھے یہاں دنیا میں، کسی کو ہدایت کرتے تھے، کوئی کسی کو گمراہ کرتے تھے، تو کون ہدایت کرتا تھا، کون گمراہ کرتا تھا، کون صحیح راستہ بتاتا تھا، کون غلط راستہ بتاتا تھا، کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اچھا اور حسین عقیدہ، احسن عقیدہ رکھتا تھا، احسن گمان جو کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں، اور کون ان کے بارے میں خلاف عقیدہ رکھتا تھا، کون ان کے الٹا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہم کو وہاں پر اللہ تعالیٰ خبر دے، ہم یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں یا کہ ان سے ہم مخالف ہیں ان کے،
ان سے لڑنے والے ہیں، ان کے خلاف ہم بدگوئی کرنے والے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہیں۔ ان چیزوں کا ہم کو خیال ہے، اور یہ اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن ہم دل کے اندر میں کیا رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی جانتا ہے؟ ہم سامنے سے حضور 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 کہہ رہے ہیں، ادھر سے مڑے جا کے ادھر میں حضور حضور ہے، اس طرح سے ہے لوگوں کا حالات، لوگوں کے حالات ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کا یہی حال تھا، سامنے میں ویسے ہی بولتے تھے، ہاں یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بتاتے ہیں تقریباً 700 لوگوں کی تعداد تھی، ایسی 700 لوگوں کی تعداد تھی جو منافقین میں سے تھے۔ سامنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے بڑھ کر کے کوئی ان کا دیوانہ نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا تھا۔ آج بھی دربار میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو چونکہ اس دربار کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہے، اس لیے جیسے ادھر ہوتا تھا ادھر بھی ویسے حالات ایسے ہی۔ یہاں پر ہوشیار رہنا اور ہم لوگوں کو بچا کر کے چلنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ اگر ہم لوگ سیدھے یہاں پر آئیں ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اپنے دل کی گندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، یہاں آ کے ہم سوچتے ہیں کہ دربار کو ہی بدل دیں گے، یہاں کے لوگوں کو ہی بدل دیں گے، یہاں پہ نہیں۔ ارے لوگوں کا کیا طریقہ ہے؟ جو ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پانچ المرشد کا جو طور طریقہ عمل عقیدہ جو ہے اسی چیز کو ہم اپنائیں گے، ہم وہ چھوڑ کے کیوں جائیں دوسری طرف۔ اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ ہے تابعین کا، تبع تابعین کا، صحابہ اکرام کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں جو عقیدہ ہوتا ہے، جو ہونا چاہیے وہ چیز۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیک کام کرے گا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو کوئی ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اتنا ہی ملے گا۔ کسی نے ایک برائی کر دی تو ایک ہی، لیکن کوئی نیکی کرے گا اللہ اسے 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کوئی گناہ اگر کر دیا تو اس پر جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی اللہ سزا دے گا، اس سے بیشی نہیں، اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لوگ بہت سے ہیں انگوٹھا چومنے کے اوپر میں آج کل، پہلے نہیں، آج کل آبجیکشن کرنے لگے ہیں دربار میں، یہاں پہ رہنے کے باوجود، اس مجلس میں شریک رہنے کے باوجود۔ خانقاہ لوگ এরকম আছে, এটা কোথায় পাওয়া যাবে? এর সুবুত কি আছে? আঙ্গুঠা কেন আমি চুমবো? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসমে মোবারক আসবে, নাম আসবে, তাহলে আমরা কেন আঙ্গুঠা চুমবো কেন? কোনো দলিল রয়েছে? এর দলিল সালাতে মাসউদি বলে একটা বই কিতাব আছে, সালাতে মাসউদি जिल्द 2 नंबर जिल्द बाब 21 दरबयान बांगे नमाज, नमाज की आवाज़, उसी के बारे में ये बयान है। सफ़ा 350, मतबूआ पेशावर, नूरानी कुतुबखाना पेशावर। इसमें एक हदीस नकल किया है, रोबयानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल मन समिअ इस्मी, रवायत की गई है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अन्नहु क़ाला मन समिअ, कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सुना, मन समिअ इस्मी, जिसने मेरा नाम पाक सुना, फिल अज़ान, अज़ान में, अज़ान के वक्त, यहाँ पे अज़ान है और कहीं कहीं पर है कि किसी भी वक्त में आपका नाम पाक सुना और उसने अपने अंगूठे को चूमा। वज़ा इब्हामई, ये इब्हामई, ये अंगूठे को इब्हाम कहते हैं, ये दोनों इब्हामई, दो अंगूठा, वज़ा इब्हामई अला ऐनैहि, अपनी दोनों आँखों पर दोनों अंगूठों को रखा ऐसे, इस तरह से, इब्हामई अला ऐनैहि फ़अना तालिबुहु फी सुफूफिल क़ियामती। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसे क़यामत के सफ़ों में, लाइन में उसे मैं तलाश करूँगा, मैं उसको तलाश करूँगा, আমি তাকে तलाश করব, जुस्तजू করব, वक़ाइदुहु इलल जन्नह, और अपने पीछे पीछे उसे जन्नत में ले जाऊँगा। ये तो बड़ी फजीलत,
অত বড় বরকত আছে। হ্যাঁ, তারপরেও সে আমরা কি বলি, দ্বিতীয় জায়গা শামি জিলদ 1, মৌলানা সাহেব বসে আছেন এখানে, শামি জিলদ 1 রদ্দুল মুখতার আলা দুরুল মুখতার, বই এখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ। জিলদ 1 মানে খণ্ড 1, पेज नंबर 293, मतबुआ मकतबा रशीदिया कोयटा। वहाँ पर है यस्तहिब अन युकाल, मुस्तहब है कि कहा जाए, इंद सिमाइल ऊला मिन शहादती, गवाही के वक्त, यानी जब हम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कहें, तो पहली बार जब हम कहें, 2 बार कहा जाता है ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो 2 बार जब कहा जाता है, तो पहली बार जब कहा जाए तो ये कहना मुस्तहब है क्या, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। व इंद सानिया, और जब दूसरी बार जब कहा जाए तो व इंद सानिया मिनहा, जब कहा जाए कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी आँखों की ठंडक आपसे है। आपका इसमें मुबारक आया तो मेरे दिल को ठंडक पहुंची, मेरा दिल ठंडा हो गया, हमारा दिल ठंडा है गया एक बार। सुम्मा यकूल, इतना तो कहा, क्या कहा, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, उसके बाद कहता है सुम्मा यकूल, फिर कहता है अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसरी, बिस्समई वल बसरी, ऐ अल्लाह हमें फ़ायदा अता फरमा कान और नाक के, आँख के ज़रिए से, मैंने कान और आँख में हमें फ़ायदा अता फरमा, यानी इसको भी खोल के हक बात सुनने की तौफीक अता फरमा और हक चीज़ देखने की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर बाद वज़इल ज़ुफ़ुरई अल इब्हामैन अलल ऐनैन। कह रहे हैं यहाँ पे कि ये कब बोलेंगे, जब हम अपने दोनों अंगूठे इब्हामैन के नाखून को, ये नाखून को नोक के যখন আমরা কি করব, अपनी दोनों आँखों पर जब हम रखेंगे ऐसे, इस तरह से जब हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे तो उस वक्त हम बोलेंगे ज़ुफ़ुरई अल इब्हामैन अलल ऐनैन फ़इन्नहु, क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, ये कहना है। फ़इन्नहु अलैहिस्सलाम, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूनु क़ाइदन लहू इलल जन्नह, क़यामत के रोज़ जन्नत की तरफ उसे अपने पीछे पीछे लेकर के चले जाएंगे। कज़ाफ़ी कंज़ुल उबाद, ये कंज़ुल उबाद एक किताब है, उसके अंदर है, कहस्तानी एक किताब है उसमें है, वनहबिही, और इसी की तरह फिल फतावा सूफिया, फतावा सूफिया में है, वफ़ी किताबिल फ़िरदौस, और एक किताबुल फ़िरदौस है उसमें है। उसमें क्या दिया है, उसमें दिया मन क़ब्बला ज़ुफ़रई इब्हामई, कि जिसने बोसा दिया, जिसने चुम्बन दिया, क्या, ज़ुफ़रई इब्हामई, अपने दोनों अंगूठे के नाखूनों को, নিজের अंगूठार দুটো अंगूठार যে নখ আছে তাকে যে নিজের চোখে যে লাগালো, इंदा सिमाई, सुना समय, सुनने के वक्त, क्या सुनने के वक्त, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, এই কথা শোনার এই যে লাইন আছে अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अजान, अजान के वक्त में, जो इस वक्त अजान के टाइम में जब ये कलमा जब आता है, उस वक्त जब सुनता है, सुनने के वक्त में जो आदमी अपने दोनों अंगूठे के दोनों नाखूनों को अपने आँखों पर जो रखता है और वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समई वल बसर, तो उसके आँख को और कान को फ़ायदा पहुँचता है। आँख को क्या फ़ायदा, कभी उसको कोई बीमारी, आँख की तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी कान में उसके खराबी नहीं पैदा होगी। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ों को, बड़े बड़े लोगों ने इसका तजर्बा किया है, तजर्बा कर करके
اس کا ذکر اتفاق سے فضائل اعمال، جو فضائل اعمال اس میں درود شریف کے فضائل جہاں پر ہیں جو تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اس کتاب میں بھی موجود ہے کہ مولانا زکریا صاحب نے اس بات کو وہاں بھی لکھا ہے۔ فی الادان انا قائدہ ومدخلہ فی صفوف الجنہ، میں اسے اپنے پیچھے پیچھے لے کر چلوں گا اور جنت کے صفوں میں اس کو میں داخل کرنے والا ہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بول رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام بولتے ہیں وَتَمَامُهُ فِي حَوَاشِي الْبَحْرِ لِلرَّمْلِ فِي حَوَاشِي الرَّمْلِ لِبَحْرِ الرَّائِقِ، یہ کتاب ہے، ان کتابوں میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تیسری مقاصد حسنہ، یہ بھی ایک کتاب ہے، فی الاحادیث الادعرہ علی السنہ میں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے امام علامہ تھے، انہوں نے یہ فرمایا، ایسی بات کو دائلمی فردوس میں بھی ذکر کیا، من حدیث ابی بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، انہو لما سمع قول المؤذن، کہ جب کوئی سنے مؤذن کا قول اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ مؤذن جب اذان دے رہا ہے اور وہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب پہنچے، جب یہ سنے، قال ھذا، جب یہ کہے، وقبل باطن الاناملتین السبابتین، اور وہ چومے، قبلہ یقبل یہاں پہ چومنے کا، اور وہ چومے باطن الانامل، انامل یہ والا ہے، اس کے باطن کو، دونوں انگلی کے باطن کو، سبابتین اناملتین السبابتین، ومسح عینیہ، اور اپنے یہ آنکھ کو ملے، ایسے کر کے اس طرح سے مل لے۔ تو کہیں پہ ہے ناخن کا رکھنا، دونوں انگلیوں کا، انگوٹھے کا، اور کسی جگہ میں ہے کہ اس کو ملنا۔ ملنے سے مطلب یہ نہیں کہ بہت زور سے لے کے ملنا شروع کرتے ہیں، ہلکا سا اس طرح سے لے کر کے، یہ ادب ہے، تعظیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں پاک کی۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک علیہ السلام ارشاد کو رچن بولن، من فعل مثل ما فعل خلیلی، جس نے یہ کیا مثل میرے خلیل کے کام کے، جیسا کہ میرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا تھا، یہ انہی کا عمل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی عمل ہے۔ تو انہوں نے جو کیا، جو ایسا کرے گا، فقد حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز بتائیں، محمد ابن بابا، یہ ایک ہیں محدث ہیں، یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار بہت تیز ہوا چلی، جس سے آنکھ میں کنکری جا کر کے پڑ گئی، کنکری جا کر کے گر گئی، ایک کان کو پاتھر بھیترے چلے گئے، تیز ہوا چلو সেই সময় اور نکل نہ پائی، گئے آکے گل بیرولو نہیں، سخت درد تھا، بہت کشٹ چھلو، بیتھا چھلو، وَأَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، اور جو ہی مؤذن کی بات کو جیسے ہی سنا، کون سی بات؟ یقول اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے ہی وہ کہتا ہے مؤذن یہ کلمہ، قال ذالک، تو اسی بات کو انہوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہہ کر کے، اور وہ جو انگلی کو رکھا چوما، اس کے بعد فخرجت الحصاۃ من نورہ، تو ان کی آنکھوں سے وہ کنکڑی جو تھی، جو اٹک گئی تھی، نکل گئی۔ تو یہ سب فضیلت، یہ سب چیزیں کہاں آپ کو ملیں گی؟ یہ سب خانقاہ میں، یہ دربار میں، صرف یہی نہیں، دنیا کی جتنی خانقاہیں ہیں، ان تمام خانقاہوں میں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات جہاں پہ دی جا رہی ہیں، آپ وہاں پہ دیکھیے جو بزرگان دین ہیں، ان سب کا اس پر عمل ہے۔ مولانا زان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ 150-200 سال پہلے ان تمام چیزوں کو کر کے گئے۔ آج کا آدمی تھوڑا سا پڑھتا ہے، آ کر کے یہاں پر قانون بگانا شروع کر دیتا ہے،
بولتا ہے کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، اس طرح سے سوال کرتا ہے۔ کیوں سوال کر رہا ہے؟ شک ہے اسے کہ نہیں یہاں جو یہ کام ہو رہا ہے تو بدعت ہے، دوسری جگہ سنتا ہے کہ تو بدعت ہے، کہیں سنتا ہے کہ حرام ہے، کہیں سنتا ہے کہ گناہ ہے، اس دربار میں سن رہا ہے یہاں پہ کہ نہیں یہ تو بہتر ہے، مستحب ہے، واجب نہیں کہا، مستحب ہے، کرنے سے نیکی ملے گی، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو نیکی ہے اور اس سے فائدہ ہماری آنکھوں کا، ہمارے کان کا فائدہ ہے، تو ہم کیوں نہ کریں، ہم ان چیزوں کو کریں۔ اور پھر ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے اکابر تو مولانا اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لوگ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اکابر، ارے اپنا اپنا اکابر، کون کس کا اکابر؟ ہمارا اکابر جب اس دربار میں آئے، ہمارا اکابر 5 مرشد ہمارے اکابر ہیں۔ کیا اس پر کسی کو شک ہے؟ ان باتوں پر کسی کو شک ہوتا ہے؟ فقد حلت له شفاعتی، محمد ابن بابا یہ اپنا واقعہ جب بیان کیے تو ان کے بھی ان سے نکل گیا۔ کتاب ہے مقاصد حسنہ 390 دارالکتب العربی بیروت، اسی مقاصد حسنہ کے اسی پیج پر صفحہ 390 پر شمس محمد بن صالح مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت امام امجد رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ حضرت امجد کون ہیں؟ یہ امام ہیں متقدمین علماء مصر میں سے۔ متقدمین مانے اینشینٹ جو اسکالرز ہیں مصر کے، ایجپٹ کے، وہاں کے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو شخص اذان میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک سنے تو اپنے کلمے کی انگلی، کلمہ یہ ہے نا، اور انگوٹھا یہ دونوں جمع کرے، دونوں جمع کرے اور دونوں کو چوم کر، ایسے دونوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے، پھر یہاں پہ لگائے، ایسے کر کے ایسے لگائے، دونوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو کبھی آنکھ نہیں دکھے گی، چوکے کخنو স্পষ্ট হবে না যদি কোনো লোক এরকম করে। অনেকরা মানে কোশ্চেন করেছিল, সেই জন্য এটা বলা হচ্ছে, এটা চুম্বন কোথায়, এই সবুজটা কোথায় আছে, হ্যাঁ, आँख नहीं दुखेगी। छठी चीज़ हज़रत अल्लामा जमाल इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर मक्की क़ुद्दस सिर्रुहु अपने फतावा में फरमाते हैं तकबीलुल इब्हामैन, ये इब्हाम है, तकबीलुल इब्हामैन ये अंगूठे का चूमना, तकबील माने चूमना, ववज़अहुमा अलल ऐनैन और उन दोनों का आँखों पर रखना, अंगूठे का चूमना भी और दोनों आँखों पर रखना। इंद ज़िक्र इस्मिही अलैहिस्सलाम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलामेर नामे पाक যখন নেওয়া হবে, ওনার জিকির হবে, ওই শোনার পর যে ব্যক্তি এই নিজের চোখের উপরে এই আঙ্গুঠা আর এই আঙ্গুলটা যখন রাখলো, চুম্বন দিল, फिल अजान, अजान में, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अजान बोला जा रहा है तो ऐसा, अजान के अलावा हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अजान के वक्त में कर सकते हैं, खाली वक्त में भी हम कर सकते हैं, सब जगह के लिए ये है हो। जायज़ है, बल मुस्तहब्बुन, बल्कि मुस्तहब है। ये इतने बड़े इमाम हैं, ये सर्रह बिही मशाइखुना, हमारे मशाइख किराम ने इसकी तसरीह की है, सराहत से बयान किया है। फतावा जमाल इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर मक्की बहवाला फतावा रिजविया, ये रिजविया मौलाना अहमद रज़ा खान साहब जो बरेलवी हैं उनका ये फतवा है, वो तकरीबन 17-18 जिल्द की मोटी मोटी, उसके अंदर में ये हवाला दे करके ज़िक्र किया गया है। जिल्द 5 सफ़ा 436 उस पर है। दूसरी इंजील बिरनबास, इंजील बिरनबास इंग्लैंड का बहुत पुराना नुस्खा वो निकला एक बार, उसमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठा चूमने का जिक्र आया। वो कैसे? वो ये कि जब यहाँ दुनिया में जब तशरीफ़ लाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और यहाँ पर आने के बाद जो अपना आंसू बहा रहे थे, तो उसके बाद
اللہ سے فریاد کیا اللہ ہمارے اس جو اجتہادی خطا جو ہو گئی تھی، خطا دیکھیے ہم نبیوں کو خطا سے بالکل الگ سمجھتے ہیں، وہ خطا کار نہیں ہیں، وہ گنہگار نہیں ہیں، ان کو یہی ہے فرق عام لوگوں میں، عام یہ علماء میں اور اہل سنت و جماعت کے علماء میں ادب و احترام کا جو لحاظ جو رکھا جاتا ہے ان چیزوں کا دیکھیے خیال یہی ہے کہ غلطی کو غلطی ہم کیا کہہ رہے ہیں، اجتہادی غلطی ہوئی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو پھل کھایا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا خوب پھلو خوب مشٹی جنشٹا کھے دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام بیوی کے کہنے میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ ارے نہیں تو اللہ نے منع کیا ہے، بولنا ایک بار کھے دیکھو نا۔ اب ان دل رکھنے کے لیے اچھا ٹھیک ہے کھا لیتے ہیں، لیجیے کھانا تھا، ایک ہی حکم تو مانا تھا، سیدھا اوپر سے نیچے تشریف لے آئے۔ یہ ہے فائدہ بیوی کی بات ماننے کا، وہاں سے سیدھے نیچے۔ اب جب نیچے چلے آئے، یہاں آنے کے بعد روتے رہے، اچانک یاد آیا کہ جب وہاں جنت میں تھے عرش پر میری نظر جب گئی تھی تو عرش کے ایک پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، دوسرے پائے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے پوچھا تھا اے اللہ یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ ہیں؟ تو اس وقت جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اپنے انگوٹھے میں دیکھو، یہ انگوٹھا اس میں دیکھو۔ تو جب اس وقت اس میں دیکھا تو کیا ہوا، حضور پاک علیہ السلام کا چہرے مبارک کی زیارت کرا دی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا فوراً اپنے آنکھ میں بوسہ لیا، تو ان کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابوبکر کا بھی بیان ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی سنت ہے انگوٹھا چومنے کا ذکر ہے۔ اچھا، ساتویں چیز مذہب شافعی، جو لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں نا، شافعی مسلک پہ جو لوگ آمین زور سے یا پھر اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں رفع دین کرتے ہیں، ان کی کتاب مذہب شافعی کی کتاب اعانۃ الطالبین علی فتح المعین، یہ کتاب کا نام ہے، جلد 1 صفحہ 233 بیروت سے چھپی ہے۔ اس پر بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ یہ مذہب مالکی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، مذہب مالکی کی مشہور کتاب ہے کفایت الطالب الربانی لرسالت ابن ابی زید القیرانی، یہ مطبوعہ مصر ہے، مصر سے ہی چھپی ہے یہ کتاب۔ اس کے جلد 1 صفحہ 169 پر 169 پیج نمبر، اس پر فرماتے ہیں یہ کیا، عینیہ لم یعم ولم یرمد ابدا، کہ جو آدمی ایسا عمل کرے گا، انگوٹھے کو چومے گا، حضرت پاک علیہ السلام کا اس میں پاک سن کر کے، اس کی آنکھیں نہ کبھی اندھی ہوں گی نہ کبھی خراب ہوں گی، آشوب نہیں ہوگا ابدا کبھی۔ یہ بحوالہ نہج السلامہ ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے۔ نویں چیز ہے تفریج الاذکیاء فی احوال الانبیاء، یہ ایک کتاب ہے، اس کے جلد 2 صفحہ 121 پر مطبوعہ نول کشور لکھنؤ، وہاں سے یہ چھپی۔ اس میں ہے آدم علیہ السلام اور زیارت نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انگوٹھے کا چومنا، وہی جو ذکر جو ابھی جو بتایا۔ یہ اتنی ساری چیزیں ہیں جو انگوٹھا چومنے کے اوپر میں، اور ان چیزوں کو چومنے سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی بدعت نہیں ہے اس میں۔ اگر ہم بدعت میں اگر چلے جائیں گے، بلکہ ابھی تو آپ نے دیکھا بڑے بڑے مفتیوں کا جو فتویٰ ہے کیا ہے، مستحب ہے، جائز ہے۔ تو جب مستحب اور جائز ہے تو اس کا عمل کرنے سے کیا ہے، کوئی نیکی ملتی ہے، ثواب ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کتاب میں تو اور بھی زیادہ ہے، کتنے لوگوں کا ہی بھی اور بیان ہے کہ میں نے ایسا کیا، آنکھیں میری دکھتی تھیں، پھر اس طرح سے ہوا، اتنا دن گزرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں پاک آیا میں نے اپنی آنکھوں میں لگایا، یہ صحابہ اکرام کا عمل، تو اس وقت ان کی آنکھوں جو ہے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اچھی ہو گئیں، کبھی پھر خراب بھی نہیں ہوئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو جگہ جگہ ہم لوگ چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ہم لوگوں کی کمی کیا ہے، مطالعہ نہیں کرتے، اور مطالعہ بھی کرتے ہیں تو پھر وہ رانگ وے میں جاتے ہیں، وہ رانگ وے۔
دوسری طرف جو اس کے مخالفین ان کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جو دربار کے خلاف جن لوگوں کا عمل ہے ان کتابوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم وہی پاتے ہیں، تو وہی بولیں گے نا، ہم جو پڑھیں گے وہی بولیں گے نا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جو پڑھا سو جو دربار میں اپنا جو وقت گزارا وہ دربار میں گزارا، جو بھی جتنے بڑی عمر سے بھی گزارا، لیکن ہمیشہ ہماری نگاہ جہاں بھی رہے، مدرسے میں رہے، کالج میں رہے، یونیورسٹی میں رہے، دنیا میں رہے، چاہے جہاں بھی مجلس میں رہے، دھیان ہمارا ہمیشہ دربار کی طرف، دربار میں اس پر عمل کیا ہوتا ہے اسی چیز کو ہم نے ہمیشہ قائم رکھنے کی کوشش کی، حتی المقدور، جہاں تک ممکن ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذریعہ سے یا دوسرے ذرائع سے جو باتیں جو بتا دیا، جو بتاتا ہے، ان پر عمل اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، ہم اگر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ ان چیزوں کے اوپر میں جھگڑا جھمیلا یہ ساری چیزیں جب ہم باتوں کو بتاتے ہیں، کیوں نہ ہم بتائیں، ہمارے یہاں عرس ہوتا ہے، ہم عرس میں آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، عرس کا معنی فاتحہ ہے، عرس کا معنی خوشی ہے، عرس کا معنی شادی، فارسی میں شادی معنی خوشی، چونکہ اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کے لوگ کیا ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ کیا قبر کو پوجتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم لوگ پوجتے ہیں؟ قبر سامنے میں ہے، ہم سامنے میں رہ کر کے ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، تو زیارت قبور کے لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے۔ تو پھر وہ جو اپنے ماں باپ کی قبریں ہیں، پھر عام لوگوں کی قبریں ہیں، ان کی زیارت پہ تو ہم کو نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کی قبر مبارک کی زیارت کریں تو ہمیں نیکی نہیں ملے گی، وہاں سے ہم کو فیض نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا شافعی مسلک ہے، ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا تھا تو اس موقع پر وہ کیا کرتے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جاتے تھے، اور وہاں جاتے فاتحہ پڑھتے، پھر دعا کرتے اور مراقبہ میں چلے جاتے۔ مراقبہ کیا؟ مراقبہ ہے آنکھوں کو بند کر کے ادھر دھیان لگا دینا اور انتظار کرنا جواب کیا آتا ہے۔ تو یہاں جس خانقاہ میں ہم لوگ ہیں یہاں بھی مراقبہ ہے۔ آپ بولیے گا یہاں کہاں مراقبہ ہے، یہاں تو کبھی دیکھا نہیں لوگوں کو آنکھ بند کر کے جھومتے ہوئے ایسے کرتے ہوئے۔ بولے نہیں، یہ نہیں مراقبہ ہے نا، جب ہم کہتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر خاص کر مجھ پر اور اس وظیفہ کے پڑھنے والوں پر، تو جب ہم مجھ پر کہتے ہیں تو اس وقت اپنے دل کے اوپر اپنے چہرے کو دھیان دینا پڑتا ہے۔ یہ مراقبہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت مولانا زن گاچی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر دیا، اس لیے